بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السورة الرابعہ ان یکون بیع الوقف انفع واعوذ للموقوف علیہ الی آخرہ۔ بحث ہماری چل رہی ہے اس کی کہ کن صورتوں میں مال موقوف کا بیچنا جائز ہے۔ صورت اولا، صورت ثانیہ، صورت ثالثہ وہ مربوط تھی اس کے ساتھ کہ اگر مال وقف خراب ہو جائے تو اس خراب ہونے کے تین منازل تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ بالکل قابل انتفاع نہ رہے، دوسری یہ تھی کہ منفعت معتد بہا اس سے انتفاع نہ ہو سکے، تیسری یہ تھی کہ منفعت قلیل ہو جائے خراب ہونے کی بنیاد پر۔ آج آ گئی ہے چوتھی صورت۔ چوتھی صورت میں فرماتے ہیں یہ ہے کہ وقف خراب نہیں ہوا، لیکن اس مال وقف کو اگر اسی طرح رکھتے ہیں جیسے ہے تو اس کی جو منفعت ہے وہ کم ہے، لیکن اگر ہم اس مال وقف کو بیچ دیں تو بیچنے سے جو منفعت حاصل ہوگی وہ موجودہ منفعت سے کہیں زیادہ ہے۔ مثلا اگر اس مال کو، اس مکان کو اسی حالت میں باقی رکھیں، وہ خراب نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس سے ہمیں کرایہ مل رہا ہے فرض کرو 30,000، لیکن اگر ہم اس کو بیچ دیں اور اس کو بیچ کر اس کی ثمن کو کسی فرض کرو کسی کاروبار میں لگا دیں تو اس کی منفعت 30,000 سے 50,000 یا 60,000 تک پہنچ جائے گی۔ تو پس اگر بیع الوقف بقائے وقف کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہو موقوف علیہم کے لیے تو آیا اس کی بیع جائز ہے یا جائز نہیں؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں والاقوى المنع، ہمارے نزدیک صرف زیادہ نفع بخش ہونے کی بنیاد پر، انفع اور اعوض ہونے کی بنیاد پر وقف کو بیچنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ الوقوف علی حسب ما یقتضی ہے اہلھا، لا یجوز شراء الوقف جیسے عمومات اور اطلاقات صرف زیادہ نفع بخش ہونے کی بنیاد پر جواز بیع کے لیے مانع ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب شیخ مفید تو قائل تھے، یہ پیچھے بات صحیح تھی، میری کتاب کے مطابق صفحہ 45 بنتا ہے، 44 دیگر بھی دیکھ لیں، اس میں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر انفع ہے تو جائز ہے۔ ہم نے وہاں بھی جواب دیا تھا، یہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو میری کتاب کا صفحہ 43 ہے۔ قال فی المفید فی المقنعۃ الوقوف فی الاصل صدقات الی آخرہ، یعنی ہم نے جو شاں کیا تھا نا، بات جہاں شروع کی تھی کہ ہم اقوال کی بجائے علماء کی عبارات نقل کرتے ہیں، 25-26 عبارات نقل کی تھیں، جو ان میں سب سے پہلی عبارت تھی وہ شیخ مفید کی تھی، کہ اس میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی تھی کہ چند موارد، پہلا یہ تھا کہ الا یحدث الموقوف علیہ، ایک دوسرا تھا او یکون تغییر شرط فی الموقوف اضر علیہم وانفع لہم من ترکہ علی حالہ۔ اس کے جواب دیے گئے تھے کہ جناب یہاں مال وقف کے بیچنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں بات ہے کہ واقف نے اس مال کو جس شرط پر وقف کیا تھا اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس شرط میں تبدیلی کر دوں، خود شرط میں تبدیلی کر دوں، تو یہ زیادہ نفع بخش ہے موقوف علیہم کے لیے۔
یہ مراد تھی، یا پھر علامہ نے اس کی ایک تعویل کی تھی کہ اس سے مراد پھر وہ ہوگی کہ اگر وہ قابل انتفاع نہ رہے تو اس صورت میں۔ بہرحال ہم نے اس کے جواب وہاں پر دے دیے تھے، ختم ہوگی بات۔ پس ہمارے نزدیک اس چوتھی صورت میں کہ جب بیع الوقف انفع ہو بقائے وقف سے، اب وہ انفع فقط بطن موجود کے لیے ہے یا وہ انفع بطون معدومہ کے لیے بھی ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہے انفع، ہمارے نزدیک اصلاً اس کی بیع جائز نہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریباً کوئی 2 یا 3 روایات نقل کر رہے ہیں کہ ان روایات سے، توجہ فرمانا، 3 روایات سے یہ ترشح ملتا ہے، ممکن ہے کوئی ان روایات کو سامنے رکھ کر یہ کہے کہ جناب انفع ہونے کی بنیاد پر بھی وقف کو بیچنا جائز ہے۔ آج ہم روایات پڑھتے ہیں، پھر اگر ٹائم ہوگا تو ہم اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ السورۃ الرابعہ، صور جواز بیع الوقف میں سے چوتھی صورت، ان یکون بیع الوقف اعود و انفع و اعود للموقوف علیہ، کہ بقائے وقف کی نسبت بیع الوقف زیادہ نفع بخش ہو موقوف علیہم کے لیے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ اگر مکان کو یوں ہی رکھتے ہیں تو اس کا کرایہ 30,000 آتا ہے، اگر ہم اس کو بیچ دیں اور اس کی ثمن کو فلاں کام میں لگا دیں تو اس کا کرایہ 50-60 بن جائے گا، مثال کے طور پر اگر ایسا ہے۔ وظاہر المراد من، کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب ہے ان یکون ثمن الوقف ازید نفعا، مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس مال وقف کو بیچ دیں تو اس بیچنے سے جو ثمن حاصل ہوگی ازید نفعا، وہ زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے اس منفعت سے جو اس مال وقف سے جب تک کہ یہ موجود ہے حاصل ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی، یعنی اس کی نسبت مدت وجود الموقوف علیہ، کہ جب تک موقوف علیہ موجود ہیں اس سے اتنی منفعت حاصل ہوگی، یعنی ماہانہ 30,000، لیکن اگر ہم اس کو بیچ دیں فلاں لگیں تو اس کی ثمن کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ خوب، آپ اس کو فرضوں کریں گے کہ چوتھی صورت کون سی ہے کہ اگر مال وقف کا بیچنا اور اس کی ثمن سے انتفاع کرنا زیادہ فائدہ مند ہو موقوف علیہم کے لیے بنسبت بقائے وقف کے، کہ جب تک یہ لوگ موقوف علیہم ہیں اس سے جو فائدہ ہوگا اس کی اس سے زیادہ ہے، جائز ہے یا جائز نہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں فقد نسب جواز البیع ہنا الی مفید، بعض لوگوں نے کہا کہ جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ جواز بیع کے قائل ہیں، غالباً شہید اول نے بھی یہ نسبت دی۔ وقد تقدم عبارتوں، جہاں ہم نے 25-26 عبارات نقل کی تھیں علماء کی، سب سے پہلی عبارت یہی شیخ مفید کی تھی، فراج۔ فرماتے ہیں وزیادۃ النفع، اب یہ جو منفعت زیادہ ہوگی بیچنے سے اس کی ثمن سے، قد تلاحظ بالنسبت الی البطن الموجود، ہو سکتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہو اس بطن موجود کے لیے، اور بسا اوقات ہے بالنسبت الی جمیع البطون، کہ نہیں فقط ان کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے بھی، اذا قیل بوجوب شراء بدل الوقف، اگر ہم کہتے ہیں کہ بدل الوقف کو خریدنا واجب ہے اس کی ثمن سے الی آخر، یعنی مراد مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ زیادہ منفعت فقط بطن موجود کے لحاظ سے ہو یا بطون معدومہ، خوب اس سے فرق نہیں پڑتا، معیار یہ ہے کہ آیا زیادہ منفعت ہونے کی بنیاد پر اس وقف کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں الاقوی المنع مطلقا، میرے نزدیک اقوی یہ ہے کہ نہ،
مال واقف کو صرف اس بنیاد پر بیچنا کہ اس کی ثمن سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے جائز نہیں ہے مطلقہ، چاہے وہ بطن موجود کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو چاہے بطون معدومہ کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر فقط میرا نظریہ نہیں، وفاقاً للاکثر، پھر آگے کہتے ہیں بات اکثر کی بھی نہیں، سچ تو یہ ہے بنال بالکل کہ سارے علماء اس بات پر ہیں کہ فقط اس بنیاد پر بیچنا جائز نہیں۔ اگر اگلی سطر توجہ کرنا، سوال مقدر کا جواب ہے کہ کوئی کہے شیخ اعظم کو کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کل علماء کہتے ہیں کہ بیع جائز نہیں، حالانکہ شیخ مفید تو جواز کے قائل تھے۔ فرماتے ہیں بناء علی ما تقدم من عدم دلالت قول المفید، اس بنیاد پر کہ نہیں شیخ مفید کی عبارت میں آپ دقت کریں، ان کی عبارت اس صورت رابعہ کو بیان نہیں کر رہی، یہ نہیں کہہ رہے کہ چونکہ واقف کی بیع انفع ہے لہذا جائز ہے، معیار یہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کے جواب وہاں پر دیے تھے۔ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِهِ، اور فرض کرو ایسا ہے بھی صحیح تو علامہ نے تحریر میں کہا تھا کہ کلام مفید کی تعویل کریں گے، اس لیے کہ وہ مطلقاً قابل قبول نہیں ہے۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال شیخ مفید اس صورت رابعہ میں قائل جواز بیع ہوں یا نہ ہوں، ہم بات کلیئر کرتے ہیں کہ فلا اشکال فی المنع، کہ نہ صورت رابعہ میں بیع جائز نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِوُجُودِ مقتضی المنع، مقتضی من موجود ہے، اب کوئی رافع مقتضی آئے گا تو جا کر من ختم ہوگی نا۔ فرماتے ہیں مقتضی من کیا ہے؟ وجوب العمل علی طبق انشاء الواقف، الوقوف علی حسب ما یقتضی ہے اہلہا، یہ مقتضی من ہے۔ لا یجوز شراء الواقف، یہ مقتضی من ہے۔ اور بالآخری وَعَدَمْ مَا يَصْلَحُ لِلْمَنْ، اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو اس مقتضی کے لیے مانع بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ توجہ کرنا، یہ عبارت میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ عدم ما یصلح للمنع، منع بیع مراد نہیں ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ وجود مقتضی المنع تھا نا، اس مقتضی من کا کوئی ایسا کہ جو اس مقتضی کا معنی بن سکے، ایسی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ ختم ہوگی بات۔ پس شیخ اعظم کا نظریہ یہ ہو گیا کہ صورت رابعہ میں وقف کی بیع جائز نہیں۔ اب یہاں سے جو آگے بات ہے نا ادا، اس کا مطلب ہے ممکن ہے کوئی شخص 3 روایات پیش کرے کہ جناب یہ 3 روایات ہیں، انشاءاللہ میں وہاں نشاندہی کرتا ہوں، ان روایات سے تو لگتا ہے کہ اگر بیع الوقف انفع ہو موقوف علیہم کے لیے تو پھر بیچنا جائز ہے۔ پھر شیخ اعظم ان کا جواب بھی دیں گے کہ نہ، یہاں پر یہ مراد ادا سوائے، اب یہ تو ایک لفظ ہے نا، آپ نے مرادی ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں کچھ روایات ہیں کہ ممکن ہے کوئی ان کی بنیاد پر کہے کہ بیع الوقف صورت رابعہ میں جائز ہے۔ روایات کون سی؟ پہلی روایت عن ابن محبوب عن علی بن ریاب عن جعفر بن حنان قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل، توجہ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں، وَقَفَ غَلَّةً لَهُ، اس کا غلہ تھا، کھیت تھا، مراد یہ تھا کہ فلاں زمینیں ہیں، ان میں سے جتنا بھی وہ انکماتی غلہ آتا ہے، اس نے وقف کیا علی قرابتہ من ابیہ و قرابتہ من امہ، کہ یہ میں وقف کرتا ہوں اپنے پدری رشتہ داروں کے لیے اور اپنے مادری رشتہ داروں کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ وَأَوْصَىٰ لِرَجُلٍ وَلِأَقَابِهِ مِن تِلْكَ الْغَلَّةِ، اور اسی طرح اسی بندے نے وصیت کی ایک اور شخص کہ مثلا علی احمد جان نگری
اور اس کی نسلوں کو بھی اسی کے غلہ میں سے کہ لیس بینہ و بینہ قرابہ، جبکہ اس کے اور اس موسی اور موسیٰ علیہ کے درمیان کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے وصیت کی کیا؟ بثلاثۃ مئۃ درہم فی کل سنہ۔ حدیث کو سمجھنا ہے کہ میری فلاں کھیت کا جو انکم ہے وہ میں وقف کرتا ہوں اپنے پدری رشتہ داروں کے لیے، اپنے مادری رشتہ داروں کے لیے، لیکن وصیت میری یہ ہے کہ فلاں بندہ اور اس کی اولاد جب تک ہو 300 درہم ہر سال اسی کھیت میں سے ان کو بھی دینا۔ ٹھیک ہوگا، کلیئر ہو گیا۔ وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي، اب جب 300 درہم ہم ان کو دیں گے، جو باقی ہوگا وہ ہم اس کے پدری اور مادری رشتہ داروں پر تقسیم کی جائے گی۔ قال، امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جائز، کوئی حرج نہیں ہے، للذی اوصی لہ بذالک، کہ جس کے لیے جو وصیت کی تھی اور جس کو 300 درہم کا کہا تھا اس کو وہ 300 درہم دیے جائیں گے اور باقی مادہ ان میں تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کل پھر راوی کہتا ہے ارائیتا، جناب کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ان لم یخرج من غلۃ تلک الارض التی اوقفها الا 500 درہم، کہ اگر اس پورے کھیت میں سے ٹوٹل 500 درہم کی انکم ہوتی ہے تو اس بارے میں جناب کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی آیا 300 والے کو 300 دینا ہوگا؟ ٹوٹل 500 کی انکم ہو گئی، اگر ہم اس کو 300 دے دیں تو اس کا مطلب ہے پدری اور مادری رشتہ داروں کے لیے کتنا بچ جائے گا؟ 100۔ تو جناب اس بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور فقال، امام نے جواب میں فرمایا الیس فی وصیتہ ان یعطی الذی اوصی لہ من الغلۃ 300 درہم، بھائی اس نے جو وصیت کی تھی، امام نے فرمایا غور نہیں کرتے، اس نے نہیں کہا تھا کہ فلاں کو اس کھیت کی انکم میں سے 300 دینا اور جو باقی ہو وہ میرے پدری اور مادری رشتہ داروں کے لیے وقف ہے؟ قل تو نعم، میں نے کہا جی وصیت تو ایسے تھی۔ قال، امام نے فرمایا لیس لقرابتہ ان یاخذوا من الغلۃ شیئا حتی یوفی الموصی ثلاثہ، فرماتے ہیں اس کے جو پدری اور مادری رشتہ دار ہیں وہ اس کھیت میں سے نہیں لیں گے جب تک کہ اس تیسرے اجنبی بندے کا 300 درہم ادا نہ کر دیا جائے۔ بہت ضروری ہے اس کو۔ ثم لہم ما یبقی بعد ذلک، اس کے بعد جو بچے گا وہ ان کے پدری اور رشتہ داروں اور مادری رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔ قل، راوی کہتا ہے پھر میں نے اور سوال کر دیا، پھر میں نے سوال یہ کیا ارائیت ان مات الذی اوصی لہ، جناب جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی اگر وہ مرحوم ہو گیا پھر بھی دیا جائے گا؟ امام نے فرمایا ان ماتا، اگر وہ خود شخص فوت ہو گیا ہے تو قانت 300 درہم لوارثتہ، تو وہ 300 درہم اس موسیٰ علیہ کے ورثاء کو دیں گے، یتوارثونہا، جس کو وارث بنیں گے، ما باقی احد منہم، جب تک کوئی ایک بندہ بھی اس کے ورثاء میں سے ہوگا، ورثاء میں سے ان کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں فَإِنْ انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ، لیکن اگر موسیٰ علیہ کا اب کوئی وارث باقی نہ رہا، وَلَمْ يَبْقِ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر کیا کریں؟ کانت 300 درہم، اب یہ جو 300 درہم ہے وہ جو ادھر تھا اب دیا جائے گا لقرابت المیت، میت کے رشتہ داروں کو، یرد الی ما یخرج من ٹھیک ہو گیا۔ ثم یقسم بینہم، پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا، یتوارثون ذلک ما بقوا، جب تک وہ باقی اور غلہ باقی اسی طرح چلتا ہے۔ قل، پھر میں نے سوال کیا، ایک اور سوال کیا، قل تو جو ہمارا محل شاہد ہے وہ یہ ہے، توجہ کرنا، فَلِلْوَارَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الْأَرْضَ إِذَا احْتَاجُوا، اب اس کو سمجھنا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اگر اس میت کے پدری اور مادری رشتہ داروں کو اِذَا احْتَاجُوا، اگر ان کو احتیاج ہو، وَلَمْ يَكْفِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ، غلہ سے جو حاصل ہوتا ہے وہ ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا،
کیا ان کے لیے جائز ہے ان یبیعوا، پوری توجہ کہ وہ اس کو بیچ دیں؟ قال، امام نے فرمایا نعم، لیکن شرط کیا لگئی؟ اذا رضوا کلہم، اگر وہ سارے اس بیع پر راضی ہوں، وقان البیع خیرا لہم، اور بیع ان کے لیے خیر یعنی منفعت بخش ہو، باؤ، وہ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ پوری توجہ میری جان، اب اس پوری روایت میں کان البیع خیرا لہم، یہ ہمارا محل ہے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ امام نے کہا کہ اگر بیع ان کے زیادہ فائدہ مند ہے اور خیر اخیر سے ہے تو کوئی حرج۔ اس طرح ایک اور روایت المروی عن الاحتجاج ان الحميري کاتب علی صاحب الزمان، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام عصر عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت میں ایک سوال لکھ کے بھیجا۔ سوال یہ تھا کہ روی عن صادق خبر معصور، کہ ہم تک امام صادق علیہ السلام کی نسبت ایک روایت پہنچی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا؟ ان الوقف اذا کان علی قوم باعیانہم وعقابہم، کہ اگر ایک مال وقف ہو کسی قوم پر کہ جب تک وہ ہیں، وعقابہم، اور ان کی آنے والی، یہاں آیان سے مراد یعنی وہ خود جو بطن موجود ہے، وعقابہم، اور ان کی بطون معدوم آنے والی نسلیں، خوب ان کے لیے ایک مال وقف تھا۔ فاجتمع اہل الوقف علی بیعہ، جو بھی موقوف علیہم تھے ان کا اتفاق ہو گیا کہ اس کو بیچتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ، یہ ہمارا محل شاہد بنے گا، اور وہ بیع ان کے لیے زیادہ فائدہ مند تھی۔ سوال کیا ہوا؟ اچھا، وَكَانَ ذَلِكَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَن يَبِيعُوا، کہ وہ اس کو بیچ دیں، فائدہ زیادہ ہے۔ ٹھیک، فَهَلْ يَجُوزُ أَن يُشْتَرَى مِن بَعْضِهِمْ إِن لَمْ يَجْتَمِعُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبَيْعِ أَمْ لَا، کیا ان میں اگر سارے اتفاق کر لیں بیچنے پر تو فبیا، لیکن اگر سارے اتفاق نہیں کرتے، ان میں سے کچھ بیچنا چاہتے ہیں، توجہ فرمائی نا جی، آیا یہ جائز ہے؟ وَعَنِ الْوَقْفِ الَّذِي لَا يَجُوزُ، اور وہ بھی اس وقف سے کہ جو ان کے لیے بیچنا عام حالات میں جائز نہیں تھا، آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ سوال لکھ کر اس نے امام عصر عجل اللہ فرج الشریف میں بھیجا۔ رواوی کہتا ہے کہ فاجابہ، امام اسلام نے جواب میں یہ تعریف فرمایا، اذا کان الوقف علی امام المسلمین، اگر واقف نے وقف کیا تھا امام علیہ السلام کے لیے، فلا یجوز بیعہ، پھر تو کسی اور کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچ سکے۔ وَإِذَا خَانَ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، لیکن اگر اس نے امام المسلمین نہیں دیگر مومنین مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا تو فرمایا فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ بَيْعٍ، تو ان میں سے جو بھی جس کی بیع پر قادر ہے وہ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ مجتمعین، یعنی سارے مل کر سارا بیچ دیں تو بھی ٹھیک، وَمُتَفَرِّقِينَ، کچھ بیچیں کچھ نہ بیچیں تو بھی چیز، وَإِن، کیا ہے؟ انشاءاللہ، اور بعد میں ہے انشاءو، بعد روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو، اور بعد میں ہے کہ نہیں انشاءاللہ، جیسے ہم آخر میں لکھ دیتے ہیں۔ اب شیخ عالم فرماتے ہیں دلت علی جواز البیع، اب یہ روایت کیا کہتی ہے کہ اگر مال وقف کی بیع اصلح ہو تو بیع جائز ہے۔ خوب، کہاں؟ اما فی خصوص ما ذکرہ الراوی، یا فقط اسی مورد میں کہ جہاں بیع اصلح ہو۔ اگر ہم سوال راوی کو بنائیں گے معیار تو کیا مطلب؟ جب بھی بیع اصلح ہوگی بیچنا جائز ہوگا، اور اگر ہم جواب امام کو معیار بنائیں گے تو اما مطلقہ علی عموم الجواب، اس لیے کہ اگر سوال کسی ایک مورد میں ہو اور جواب کلی ہو تو اس کو کلی پر حمل کرتے ہیں، مطلقاً جائز ہے۔ لیکنہ مقید اچھا، اگر امام نے مطلقاً کہہ دیا تو ہم پہلی روایت میں چکو وہ اذا تھا نا، تو اس روایت میں شرط تھی،
اذا خانہ تو شرط مفہوم شرط مفہوم رکھتی ہے، تو ہم اس کو اس کا شاباش مقید بنا دیں گے کہ اگرچہ اس میں تو یہ کہا ہے کہ مطلق جائز ہے، لیکن اس میں جو شرط ہے اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، لیکنہ مقید بالاصل، کیوں؟ لمفہوم روایت الجعفر۔ اور بات سمجھ آ گئی نا؟ چونکہ اس میں کون سے الفاظ تھے؟ توجہ آگدان، اس میں تھے اذا رضوا کلہم وکان البیع خیرا لہم، دیکھو نا وہاں پر اذا کے ساتھ ہے۔ کما انہ یمکن حمل اعتبار ذا الکل فی روایت جعفر، اسی طرح جو پہلی روایت تھی اب اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کس بات پر؟ بات دوسری میں کہ اس میں جو معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر سارے راضی ہوں، اور یمکن حمل اعتبار ذا الکل فی روایت جعفر علی صورت بیع تمام الواقع، یعنی ہم کیا کہیں اگر وہ سارا بیچنا چاہتے ہیں تو سب کی رعایت شرط ہے، لا اعتبار فی بیع کل واحد، نہ یہ کہ فقط وہ جو بیچنا چاہتے ہیں مراد یہ نہ ہو۔ خوب، یہ ایک بات ہی ختم۔ اور تیسری وَيُعَيِّدُ الْمَطْلَبَ صدر روایت ابن مہجار العاطیہ، انشاءاللہ آگے ایک روایت آئے گی جس میں امام سے پوچھا گیا کہ ایک بندے نے کچھ وقف کیا فلاں کا باغ کا ایک حصہ تھا اور کچھ حصہ جو امام کے لیے تھا، تو امام نے فرمایا تھا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں بیچ کر بھیج دو۔ تو ان روایات سے تو یہ لگتا ہے کہ بیع الوقف اس صورتوں میں جائز ہو۔ والجواب یہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔